हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेहरम अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, ये जो केस है ना, ये एक्चुअली डील करता है अदलिया की आज़ादी को और साथ में जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का और उसके तहत जो खुसूसी अदालतें बनाई जाती हैं उसके बारे में ये हमें बताता है। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि यार एक शख्स था मेहरम अली 1997 में उसका ताल्लुक़ एक मज़हबी जमात से है और वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक धमाका करता है, बम धमाका करता है जिसके तहत बहुत सारे लोगों की हलाकत हो जाती है। अब उस बम धमाके के अंदर क्या होता है कि दूसरी मज़हबी जमात के 2 लोग अहम बड़े लीडर वो भी हलाक हो जाते हैं। तो ख़ैर फिर क्या होता है, उस बंदे को पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ केस शुरू किया जाता है, उसका ट्रायल शुरू किया जाता है। ठीक है। अब इसका जो ट्रायल है वो कहाँ पे शुरू किया जाता है? ज़ाहिर बात है, ये दहशतगर्दी यानी किसी को मारना, किसी की जान लेना ये एक क्राइम है, तो क्रिमिनल कोड के अंदर इसका ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन मीनवाइल हुकूमत क्या करती है, एंटी टेररिज्म एक्ट बना देती है 1997 के अंदर। यानी उसने कहा कि आज के बाद ये एक इस कानून के तहत जो दहशतगर्दी के जो भी वाक़या का मुकदमे होंगे इस कानून के तहत डील किए जाएँगे और इस कानून के तहत जनाब खुसूसी अदालतें बनाई गईं। यानी अब उन खुसूसी अदालतों में दहशतगर्दी के जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल होगा। तो ठीक है, तो फिर मेहरम अली का जो केस है वो भी जनाब एंटी टेररिज्म एक्ट कोर्ट के अंदर यानी कि चलाया जाता है। ठीक है। तो वो जो दहशतगर्दी की जो अदालत होती है वो क्या करती है, मेहरम अली को जनाब कन्विक्ट करती है, उसको सज़ाए मौत सुनाती है और साथ में उसको 550 की साल की जो है ना कैद की भी सज़ा देती है। यानी कि ये वैसे इतना पॉसिबल तो नहीं होता 500 साल, लेकिन एक बताने के लिए कि इस दिन जितना बड़ा जुर्म किया है इसकी इतनी ही ज़्यादा इसकी सज़ा बनती है। ठीक हो गया जी। अब ये खुसूसी अदालत किस कानून के तहत बनाई गई है मुझे ज़रा बताएं? 1997 के एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत और इसी कानून के तहत मेहरम अली को सज़ा दी जाती है। अब मेहरम क्या करता है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करता है। वो कहता है कि यार ये जो खुसूसी अदालत बनाई गई है ना एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, खामियां हैं इस कानून के अंदर। तो भाईजान ये इस चीज़ को ना आप बेहतर करें और मेरी सज़ा जो है ना वो वापस करें। तो लाहौर हाई कोर्ट खैर उसकी जो अपील है वो रिट जो है उसको मुस्तरद करते हैं और जो खुसूसी अदालत का जो फैसला है वो बरकरार रहता है। अब उसके बाद फिर क्या करता है मेहरम कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो यही यानी कि इशू रेस करता है कि यार ये जो खुसूसी अदालत बनाई गई है और ये खुसूसी जो एंटी टेररिज्म एक्ट है इसमें बड़ी खराबियां हैं। अच्छा जी। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त देता है, अपील दायर करता है, तो वहाँ पे वो कौन-कौन से एतराज़ात उठाता है इस कानून के ऊपर, यानी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक्ट के ऊपर मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला ये एतराज़ उठाता है कि भाईजान इस कानून के सेक्शन 5 सब क्लॉज़ 2 के अंदर बताया गया है कि जो पुलिस अफ़सर हैं ना, अगर उनको लगता है कि अभी कोई यानी कि दहशतगर्दी का वाक़या होने वाला है, तो वो जनाब उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो जनाब ताकत का इस्तेमाल करें और फायर वग़ैरह ओपन कर दें। तो उन्होंने कहा है कि ये जनाब आर्टिकल 9 की खिलाफ़ वर्ज़ी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, राइट टू लाइफ़ एंड लिबर्टी, उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी है। उन्होंने कहा पहला एतराज़ मेरा ये है। दूसरा एतराज़ उसने ये सेक्शन 10 के ऊपर यानी कि उठाया। उसने कहा है कि यहाँ पे पुलिस को आपने इजाज़त दी है कि वो किसी भी जगह की नहीं वो सर्च कर सकती है, लेकिन उसके अंदर आपने कोई प्रोसीजर नहीं बताया कि भाई कोई प्रॉपर प्रोसीजर हो। ये क्या है कि मुँह उठा के पुलिस वाले किसी भी जगह की जो है ना वो तलाशी लेते फिर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये भी आर्टिकल जो 14 है हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला, यानी डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम, इसकी खिलाफ वर्जी है। तीसरा उसने ये इतराज़ उठाया कि भाईजान इस कानून के अंदर बताया गया है कि अगर मुजरिम मिसबिहेव करे ना तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका भी ट्रायल हो सकता है। कहते हैं ये क्या तरीका है? ये तो आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी नहीं है, राइट टू फेयर ट्रायल, कि हर इंसान का एक बुनियादी हक है उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। तो ये क्या मतलब है कि अगर बंदा एक मिसबिहेव करता है आप उसको अदालत से बाहर निकाल के उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल करते हैं, तो ये भी गलत है। ये भी उसने इतराज़ उठाया। इसके अलावा उसने कहा कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन की जो इजाज़त दी गई है इस कानून के तहत वो भी जनाब गलत है। ठीक है। ये भी आर्टिकल 25 और आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि पुलिस वाले तो ज़बरदस्ती दबाव के तहत भी ले लेते हैं ना कन्फेशन, तो उसकी क्या अहमियत होगी? तो ये आपने जो इजाज़त दी है पुलिस वालों को ये भी गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि खुसूसी अदालत का फ़ैसला जो है ना, वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो आपने अपील दायर करनी है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में करनी है। यानी आपने एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया है। कहते हैं ये भी गलत है,
کیونکہ جو خصوصی عدالت کا جو فیصلہ ہے نا وہ ایکچولی اس کی اپیل ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جانی چاہیے، نہ کہ اپیل ٹرائبونل میں۔ آپ نے اپیل ٹرائبونل بنا کے نا یہ بھی غلط کام کیا ہے، اس سے بھی جناب عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ ہی خصوصی عدالت کے بعد ہائی کورٹ آپ کو جانا چاہیے، نہ کہ کسی اپیل ٹرائبونل میں۔ تو یہ بھی آپ نے غلط کیا ہے۔ دوسرا، ججز کا کوئی ٹینیور فکس نہیں ہے، جو بھی خصوصی عدالت میں جج لگتا ہے وہ حکومت کے یعنی مرہون منت ہوتا ہے، حکومت کی مرضی ہے، 10 سال کے لیے لگائے، 15 سال کے لگائے، دل کہے تو 2 مہینے کے لیے لگائے، تو یہ بھی آپ نے غلط ہے۔ اس سے تو جج جو ہے نا وہ حکومت کے ہاتھ میں کنٹرول ہوں گے، تو یہ بھی آپ ذرا اس کو بھی بہتر کریں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ جناب جو ہمارے اسکیجول ہے اس قانون کے تحت، اس کے اندر جو جرائم آپ نے لسٹ دی ہے، ان جرائم کا تو دہشت گردی سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، تو آپ کم سے کم ان جرم کو ذرا بہتر بتائیں نا، کون سے جرم آپ نے مثال کے طور پر کوئی بندہ گالی دیتا ہے اس کو بھی آپ نے دہشت گردی کی لسٹ میں ڈال دیا، تو یہ بھی ذرا بہتر کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس قانون کے تحت جو خصوصی عدالتیں اور اپیل ٹرائبونل بنائے جاتے ہیں وہ جناب ہائی کورٹ کے ڈومین میں آتے نہیں، یعنی ہائی کورٹ اس کو نگرانی نہیں کر سکتی، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی کیونکہ بھائی خصوصی عدالتیں عدالتوں کے کنٹرول میں ہوں، نہ کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے اس نے اعتراضات اٹھائے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ پہلا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھائی صاحب تم نے جو جرم کیا ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی، تمہاری کنوکشن ہم برقرار رکھتے ہیں، یعنی جو خصوصی عدالت نے اس کو جو موت کی سزا سنائی ہے وہ بالکل صحیح سنائی ہے۔ لیکن یہ جو قانون کے اوپر جو اعتراضات ہیں نا محرم علی، اس کے اوپر عدالت نے اپنا ایک فیصلہ دیا۔ وہ کہتی ہے بھی سب سے پہلے یہ جو طاقت کا استعمال ہے کہ اگر کہیں بھی خدشہ ہو تو پولیس والے فائر اوپن کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تب اوپن کرنا ہے جب اگلا بندہ فائرنگ کرے، تو آپ نے فائرنگ کرنی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا اس سیکشن کو ذرا بہتر کر لیں۔ اس کے علاوہ جو سیکشن 10 ہے سرچ والا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ کا سرچ کرنا ہے، کسی کی تلاشی لینی ہے، تو پراپر جناب ایک پروسیجر فالو کریں، اگلے بندے کو آپ اس کو ایک یعنی کہ ریٹن میں ریزن بتائیں کہ بھائی ہم آپ کی جگہ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں یہ وغیرہ، تاکہ اگلے بندے کو تسلی ہو، تاکہ اس کی جو پرائیویسی ہے اس کا جو تو وہ متاثر نہ ہو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کسی بھی بندے کا جو غیر موجودگی میں جو آپ نے ٹرائل کا کانسیپٹ یہاں پہ لگایا تھا وہ ختم کر دیں۔ اگر بندہ کوئی نخرے دکھاتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی الگ سے شروع کرو، لیکن اس کی موجودگی میں آپ نے ٹرائل نہیں چلانا۔ سپریم کورٹ نے کہا اس چیز کو بھی بہتر کر دو۔ اس کے علاوہ پولیس کے سامنے جو کنفیشن ہے اس کو اس نے مسترد کر دیا، کہتے ہیں یہ سیکشن اڑا دو بھائی جان، پولیس کے سامنے کنفیشن کی کیا ویلیو، پولیس والے تو زبردستی کسی سے بھی کنفیشن کروا سکتے ہیں، یہ غلط کرے، آپ اس کو ختم کر دیں۔ کنفیشن وہی ہوگا جو عدالت کے سامنے یعنی جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپیلیٹ ٹرائبونل آپ نے بنایا ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ پہلے اپیلیٹ ٹرائبونل میں چیلنج ہوگا، یہ نکال دیں جناب، اپیلیٹ ٹرائبونل نہیں ہوگا، خصوصی عدالت کا فیصلہ ہمیشہ ڈائریکٹ جا کے ہائی کورٹ کے اندر ہی چیلنج ہوگا، یہ بہتر کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ججز کا جو ٹینیور ہے وہ فکس کر رہے ہیں، تاکہ پتہ ہو ایک بندے کو کہ یار میں کتنے دنوں کے لیے جج لگا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو جرائم آپ نے اسکیجول کے اندر لگائے ہیں وہ لگائیں جن کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو دہشت گردی کے ساتھ، یعنی جو واقعی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں وہی وہاں آپ لگائیں۔ آپ نے ہر قسم کا جرم دہشت گردی کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے، یعنی ہر وہ جرم جو سیکشن 6 سے لے کر 8 کے مطابق دہشت گردی سے کی لسٹ یعنی کہ کیٹیگری میں آتا ہے وہی آپ یہاں پہ لگائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے جو بھی خصوصی عدالتیں اس قانون کے تحت بنائی جاتی ہیں وہ جناب ہائی کورٹ کی نگرانی میں ہوں، یعنی ہائی کورٹ ان کی سپرویژن کرے، یہ نہ ہو کہ صرف حکومت ان کو مینیج کرے، تو یہ تو پھر عدلیہ کی آزادی کے خلاف ورزی ہے نا، اور سپریشن آف پاور کے بھی خلاف ورزی ہے۔ جس طرح ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے آرٹیکل 2A، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ جو ہے نا ہمیشہ آزاد ہو، یعنی وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہو۔ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ خصوصی عدالتیں حکومت خود ان کو مینیج کر رہی ہے، نہیں، یہ خصوصی عدالتیں ہائی کورٹ کے کنٹرول میں ہوں گی، وہی ان کی سپرویژن کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی انہوں نے کہا بہتر کر دو۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ خصوصی عدالتیں جو ہے نا وہ اپنا ٹرائل بہت اسپیڈی کریں، لیکن آئینی حدود کے اندر رہ کے، یہ نہ ہو کہ اتنی جلد بازی میں آئین کو فالو ہی نہ کریں۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالتیں جو ہے نا وہ صرف ان کو جو ہے نا ایگزیکٹو کنٹرول نہیں کرے گا، اگر ایگزیکٹو یعنی حکومت اگر ان کو کنٹرول مینیج کرے گی تو یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہوگی اور یہ چیز انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو اس کے علاوہ عدالت نے سپریم کورٹ نے مزید یہ کہا کہ بھائی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، ان کو درست کریں، وہ سارے شقیں یا سیکشن جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں ان کو ذرا بہتر کریں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی جتنے بھی ٹرائلز اور کنوکشن ہو رہی ہیں وہ چلنے دیں، لیکن باقی جو نئے کیسز آئیں گے وہ آپ نے نئے پروسیجر کے تحت جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا اس کے تحت آپ نے چلانے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. یعنی سپریم کورٹ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو خرابیاں تھیں اس کو بہتر کرنے کا مشورہ دیا. اور اس کے علاوہ جناب جو اس وقت جو چیف جسٹس ہے ارشاد حسن خان صاحب، انہوں نے بھی ایک بڑے اچھے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا ہے کہ یار یعنی جلدی انصاف، سب کو فوراً انصاف کی فراہمی بہت ضروری ہے، لیکن فوراً انصاف کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اتنی جلدی میں انصاف کر دیں کہ آپ نے چیزوں کو یعنی کہ فالو ہی نہ کریں پروسیجر کو، اور کسی کو ناجائز اور غلط طریقے سے سزا سنائیں. تو یہ جرم ہے، یہ غلط بات ہے. خیر جناب، اس فیصلے کے بعد پھر کیا کرتی ہے حکومت کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جناب اس کے اندر ترامیم لے کے آتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آتی ہے. سب سے پہلی تبدیل تو یہ ججز کا جو ٹینور ہے وہ فکس کر دیتی ہے، اور جو اپیلیٹ ٹرائیبونل ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اور اب خصوصی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی اپیل کہاں پہ لگے گی؟ ہائی کورٹ کے اندر لگے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جناب جو ٹرائل کے حوالے سے جو اس کی تھی اس کو بہتر کر دیا. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سپریم کورٹ نے خرابیاں اور آبجیکشنز بتائیں ان سب کو انہوں نے ترمیم کر کے بہتر کر دیا. جناب یہ جو محرم علی کا جو کیس ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر عدلیہ کی آزادی کو میک شور کیا گیا، کیونکہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو خصوصی عدالتیں بنائی گئی تھی وہ حکومت کے کنٹرول میں تھی. انہوں نے حکومت کے کنٹرول سے نکال کے دوبارہ عدالتوں کے یعنی کہ جو ہائی کورٹ ہے اس کے کنٹرول میں دے دیں. اور ساتھ میں انہوں نے جناب جو بھی یہ جس میں ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے، فیئر ٹرائل کے اندر جو خرابی تھیں اور جوڈیشل پروسیس کے اندر جو خرابی تھیں اور جو ڈیو پروسیس کے اندر جو خرابی تھیں اس سب کو اس نے بہتر کرنے کا کہا. اور پھر حکومت نے باقی ایسا ہی کیا، اور وہ ساری چیزیں جو حکومت نے اس فیصلے کے اندر بتائیں حکومت نے اس قانون کے اندر ترمیم کر کے ان کے اندر وہی چیزیں لگائی جو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اندر کہیں. دوستو یہ تھا ہمارا کیس محرم علی ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس قانون کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو خرابیاں تھیں اس کو درست کیا جائے اور آئین کے تحت ساری چیزیں کی جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.